سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 71 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام دیا جائے گا کہ اس کا انجام ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. یہ 4 طبقے جو اللہ کے یہاں انعام یافتہ ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کا بھی انجام ہوگا. گویا یہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اس پر بھی اللہ کا انعام ہو جائے گا اور یہ بھی صالحین کی فہرست میں آ جائے گا، شامل ہو جائے گا. ان 4 طبقوں میں سے ایک طبقہ شہداء کا ہے، اور شہید جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو ایک طبقہ شہداء کا ہے. اور یہ والا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. خاص طور سے جب دل کے اندر منافقت ہو، تو منافقت کی حالت میں تو آدمی بالکل اس کام کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے، نیت بھی نہیں کرتا ہے. اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جان پیش کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی بات کا ایمان والوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو. حذر کے معنی آتے ہیں اصل میں تیقظ، بیداری، ہوشیاری، کہ ہوشیار رہو. مسلمان بالکل ویسے ہی سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے کہ بس سر نیچے جھکائے ہوئے اور صرف جو ہے وہ ضربیں لگانے والا نہیں، بلکہ اس کو چاروں طرف نظر رکھنی ہے، اس کو ہوشیار رہنا ہے، ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، حالات پر اس کو نظر رکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، چاروں طرف اس کی نظر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر ہی بیٹھ جائے یا صرف جو ہے وہ مدرسے کو لے کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ یہ چیزیں مسجد میں آنا تو ضروری ہے ہی ہے، یہ تو مرکز ہے. اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ وہ بھی دین کے احیاء کا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعہ سے دین زندہ رہتا ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پر نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ہوشیاری سے کام لینا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاروں طرف نظر رکھتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہجرت فرما کر تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی ریاست مسلمانوں کی گویا قائم ہو گئی، اس کے بعد آپ کیسے حالات پر نظر رکھتے تھے. اگر دشمن کہیں پر بھی ہے، کسی جگہ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، کیا تدبیر کر رہے ہیں. اور دشمن کو اس وقت پتہ چلتا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پہ پہنچ جاتے تھے، تب اس کو پتہ چلتا تھا، لیکن آپ کو ساری خبر ہوا کرتی تھی. صلح حدیبیہ کو لے لیں، صلح حدیبیہ ہوئی، صلح ہو گئی. اب ہم لوگ ہوتے تو بالکل ہم سوچتے کہ اب تو صلح ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اب کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتظام کیا ہوا تھا کہ مکہ والوں کے نقل و حرکت کو دیکھا جائے وہ کیا کرتے ہیں. جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، اور مکہ والوں کو تب پتا چلا جب بالکل مکہ کے آپ قریب پہنچ چکے تھے 10,000 کا لشکر لے کر. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ایسا نہیں ہے کہ بالکل صوفی صافی بن کے اور کسی غار کے اندر ہی گھس کر جو
ہے وہ زندگی بسر کرے، نہیں، بلکہ اس کی چاروں طرف نگاہ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے۔ اسی بات کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اپنی حفاظت کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ اس کا سامان کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چور آئے اور چور آ کر جو ہے وہ چوری کر کے لے جائے، سامان کھلا رکھا ہو، نہیں، کہا پہلے تم انتظام کرو حفاظت کا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا سواری کا اونٹ کہاں چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ کہا کہاں چھوڑا؟ کہا باہر چھوڑا ہوا ہے۔ کہا اس کو باندھا ہے؟ کہا باندھا نہیں، بس اللہ کے حوالے کر دیا۔ کہا اعقلها فتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے، نظر اللہ پر ہونی چاہیے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے تفسیروں میں، اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال کو کھلا چھوڑ دیتا ہے سب کے سامنے اور حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کے بعد اگر چوری ہو جاتا ہے اس کا سامان، تو مجرم یہ خود ہے، یہ خود چور مجرم نہیں، بلکہ یہ مجرم ہے جس نے اس کو چوری کرنے کا موقع دیا ہے۔ اسی طریقے سے عام طور سے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، عورتیں اپنے زیورات ہر کسی کو دکھاتی پھرتی ہے، یہ زیور ہے، یہ ہے، اس طریقے سے بعد میں کسی نے چوری کر لیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ روتی رہتی ہیں کہ جی وہ چوری ہو گیا، فلانی نے چوری کیا ہوگا، اس نے چوری کیا ہوگا، پھر شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ پھر وہ ہاتھ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ پتہ چلے کس نے چوری کی ہے۔ کبھی جو ہے وہ اپنی بہن پر شک کرتی ہے، کبھی کسی اور کے اوپر، کبھی اپنی بھابھی کے اوپر شک ہوتا ہے، اس طریقے سے پھر گھروں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا سامان جو ہے اس کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اگر جان کی حفاظت نہیں کرتا ہے یہ بھی خودکشی کرنے میں آئے گا، خودکشی کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پر سخت گرمی کا موسم ہے اور یہ گرمی سے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے جسم کو گرمی سے نہیں بچا رہا ہے اور بیمار ہو گیا تو گناہگار ہوگا۔ بیماری دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس نے اس طرح اور وہ راستہ اختیار کیا کہ جس سے بیماری آ سکتی تو وہ اسباب اختیار کیے، تو اب یہ گناہگار ہوگا۔ حالانکہ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بیمار ہونے کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، ٹھٹر رہا ہے آدمی، اور اس کے باوجود پھر بھی آدمی جو ہے وہ سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں کرتا ہے تو بیمار ہو گیا، نمونیا ہو گیا، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا اس میں تو خودکشی کرنے والوں میں آئے گا۔ اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، فانفروا ثبات، اصل حکم تو یہ ہے کہ تم اپنی طاقت بناؤ۔ مسلمان جو طاقتور مسلمان ہے وہ ضعیف اور کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ تمہاری اپنی طاقت ہونی چاہیے، تم ہر اعتبار سے مضبوط ہونے چاہیے، تم کسی دوسرے کے اوپر موقوف نہ ہو بلکہ دوسرے تمہارے اوپر موقوف ہونے چاہیے۔ تو اپنی طاقت ہونی چاہیے مسلمان کے پاس، طاقت اور قوت، جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مومن قوی ہے، طاقتور ہے، وہ کمزور سے بہتر ہے۔ تو فانفروا ثبات او انفروا جميعا، تم نکلو ثبات گروہ در گروہ، او انفروا جميعا یا تم نکلو اکٹھے ہو کر، یعنی جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے، جس طرح تمہارا امیر تمہیں حکم دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر بھیج رہا ہے دائیں بائیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اسی طرح جاؤ۔ اور اگر امیر حکم دے دے اکٹھے ہو کر جاؤ، اس لیے کہ مقابلہ بہت سخت قسم کے دشمن سے ہے، تو اس وقت میں تم اکٹھے ہو کر جاؤ، جیسے تمہارا امیر کہہ رہا ہے ویسے نکلو۔ فانفروا، تو تم نکلو ثبات گروہ در گروہ، او انفروا جميعا یا تم نکلو اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اب منافقوں کا تذکرہ کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آ جاتا ہے اس وقت منافقوں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے، کیوں کہ تم منافقوں والا کام نہ کرنا، اس سے بچنا۔ وَإِنَّ مِنكُمْ، اور بے شک تم میں سے ہیں، لمن، البتہ وہ، لَيُبَطِّئَنَّ،
کہ جو دیر کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں، اور تمہارے ساتھ نکلتے نہیں ہیں، اگر کبھی ساتھ نکلے بھی راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی نفری کو لے کر مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تو منافقین کو جب ایسا حکم آتا تھا کہ بھئی چلنا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو بس اس وقت وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور پھر ہیلے بہانے، کوئی کہتا جی میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، کوئی کہتا میرا باپ بیمار ہے، کوئی اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے تو پھر وہ پیچھے رہتے تھے۔ خاص طور سے غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح وہ پیچھے رہے ہیں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ہیلے بہانے کر کے وہ پیچھے رہتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں اور ساتھ جاتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئُ، مومن تو وہ ہے کہ جو جہاں جان کی ضرورت پڑے جان دینے کے لیے حاضر، جہاں مال کی ضرورت پڑے فوراً مال اپنا پیش کر دے، جہاں وقت کی ضرورت پڑے وقت دینے کے لیے تیار رہے، یعنی اپنا جو کچھ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر وقت اس کو لوٹانے کے لیے وہ تیار رہے، وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا نہیں ہے بلکہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے، اور منافق کی یہ پہچان ہے، وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے، نماز کے لیے بھی آئے گا تو سب سے پچھلی سب میں آئے گا، پیچھے رہے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں، بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت اور پہچان بیان کی گئی۔ مومن تو سب سے آگے آگے رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئُونَ، اور بے شک تم میں سے البتہ بعض وہ ہیں لَيُبَطِّئَنَّ، کہ جو تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اب ان کی حالت کیا ہے؟ منافق کی اور پہچان بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر کام میں تاخیر کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے۔ دوسری علامت فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، پس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم سے مراد ایمان والے، اگر ایمان والوں کو، مومنوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، قال، تو اب یہ منافق جو پیچھے رہنے والا یہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، کہتا ہے اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ اذ لم اکن معہم، اس لیے کہ لم اکن نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدن حاضر، میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کہیں غزوے میں گئے اور وہاں پر کچھ مسلمانوں کو شہادت کا درجہ مل گیا، اب یہ منافق خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم بچ گئے، ہم گھر ہی رہے، ہم نہیں گئے، اگر ہم گئے ہوتے تو پھر ہم بھی مارے جاتے۔ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ قد انعم اللہ علیہ، کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے انعام کیا۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کا فضل تمہیں مل جاتا ہے، یعنی فتح نصیب ہو جاتی ہے، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو اب ضرور بضرور وہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی، ہائے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مومنوں کو کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، منافق خوش ہوتا ہے، اور مومنوں کو کوئی راحت اور آرام یا کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس وقت اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اب یہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اور پھر لالچ کے طور پر کہتا ہے کہ ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ معلوم ہوا
ایمان والوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر خوش ہونا یہ منافقوں کا کام ہے، اور ایمان والے کو نعمتوں میں دیکھ کر حسد میں مبتلا ہونا، جلنا، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ تو ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچی ہے، یہ مجھے پہنچی ہے، تب ایمان کامل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان، اور اگر کامیابی پر یہ ناراض ہو رہا ہے، اس کو حسد ہو رہا ہے، پھر یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، پھر یہ منافق ہوگا۔ منافق کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قَالَ، تو وہ منافق کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ یقیناً اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم، اس لیے کہ لم اکن، نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، شہیداً، حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچتا ہے تم کو اللہ کی طرف سے فضل، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہتا ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناراض ہو رہا ہے کامیاب۔ جب کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو اپنے دوست کی کامیابی پر آدمی خوش ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہو وہ کامیاب ہوئے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کو غم ہوتا تھا، ان کو ناراضگی ہوتی تھی۔ اس لیے اب کہتے، یا لیتنی، ہے کاش، کنتو، ہوتا میں، معہم، ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی کا مطلب مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ مل جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فَلْيُقَاتِلْ، تو چاہیے کہ قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کون لوگ قتال کریں؟ الذین، جو، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیاوی زندگی کو، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے میں، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا کا نفع نہیں دیکھتے ہیں، وہ ان کے مد نظر ہوتا ہے آخرت کا نفع۔ وہ آخرت کے طلبگار ہیں، وہ آخرت کی کھیتی کرنے والے ہیں۔ تو جو آخرت کی کھیتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ گویا دنیا کو قربان کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ ان سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس لیے کہ کفر کا جب زور ٹوٹے گا تبھی جا کر دنیا کے اندر اسلام غالب آئے گا، اللہ کا قانون غالب ہوگا، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے قتال۔ تو جو لوگ دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو حاصل کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرے۔ اور جو قتال کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ مارا جائے گا اور یا پھر واپس آئے گا کامیاب ہو کر۔ اگر یہ مارا گیا تب بھی کامیاب، اور اگر غازی بن کے واپس لوٹا ہے تو تب بھی کامیاب۔ یہ راستہ ناکامی کا ہے ہی نہیں، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر اسے قتل کر دیا جائے، وہ مقتول ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، کامیاب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فَسَوْفَ، تو ان قریب، نُؤْتِيهِ، ہم اس کو دیں گے، اجرًا عظیما، بڑا اجر دیں گے ہم اس کو۔ کیا اجر دیں گے؟ سب سے پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ جو دنیا میں لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، بل احیا، بلکہ یہ تو زندہ ہے، اور لیکن تم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہے وہ زندہ۔ یرزقون عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ اب ابدی حیات گویا پا گیا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس نے پا لی ہے، اس کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک یہ انعام اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور باقی اس کو قیامت کے دن جو انعام دیا جائے گا، جب اس کو نوازا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کوئی اور بھی تیری تمنا ہے، وہ کہے گا ایک تمنا ہے، وہ کیا؟ کہ مجھے دوبارہ واپس بھیجا جائے، میں پھر دوبارہ شہید ہو کر آؤں، پھر واپس بھیجا جائے، پھر
شہید ہو کر آ جاؤں، یعنی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جو اس کو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس کو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کون سا؟ جس وقت وہ شہادت کا درجہ پا رہا تھا، اس وقت جو اسے مزہ آیا تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو اجر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو، جو مر گیا اور اس نے غزوہ نہیں کیا، یا یہ کہ اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں کی، تو ایک روایت میں فقد مات میتۃ جاہلیۃ، تو یہ جہالت کی موت مرا، اور ایک میں ہے فقد مات علی شعبۃ من النفاق، یہ نفاق کے شعبے پر مرے گا، جس نے نیت بھی نہیں کی۔ جس وقت رسول پاک یہ مکہ المکرمہ فتح ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مکہ سے ہجرت نہیں ہوگی، ولیکن جہاد ونیت، لیکن اب جہاد ہے اور نیت ہے، اب جہاد ہے اور جہاد کی کیا ہے؟ نیت ہے۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے اپنی جان پیش کرنے کی، تو میں جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نیت ہوگی، اس طریقے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اس کا حشر کریں گے، شہداء کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اور اگر یہ نیت بھی آدمی کی نہیں ہے پھر وہی مات علی شعبۃ من النفاق، پھر وہ نفاق کے شعبے پر انتقال کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دونوں بھائی ہیں، اور انہوں نے بیعت اسلام کی۔ اس کے بعد ایک کچھ دنوں کے بعد جہاد کے لیے نکل گیا اور وہاں وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا جو تھا وہ نہیں گیا، وہ یہیں تھا، ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جس صحابی کے گھر میں یہ دونوں بھائی رہ رہے تھے اس کو خواب میں دونوں دکھتے ہیں، وہ دونوں کو دیکھتا ہے جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے اور بستر پر ہوا ہے، اس کا درجہ اس سے اونچا ہے جو ایک ہفتہ پہلے شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گیا کہ شہید کا درجہ تو اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور بستر پہ مرنے والے کا درجہ تو کم ہوتا ہے، اس کا اونچا کیوں ہو گیا ہے؟ تو یہ پریشان ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا تم نے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک ہفتے کی اس کی نمازیں تھی، جو اس نے روزے رکھے، جو اس نے ذکر و اذکار کیا، جو اللہ کو یاد کیا اور نیک اعمال کیے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی وجہ سے اس کا درجہ اونچا ہو گیا۔ رہا شہادت کا درجہ، تو وہ چونکہ یہ بھی شہید ہونے کی نیت رکھتا تھا، اللہ نے وہ درجہ اس کو نیت کی وجہ سے دے دیا، نیت کی وجہ سے اس کو وہ درجہ مل گیا، برابر ہو گئے۔ پھر ایک ہفتے کی جو اس کی نمازیں تھی وہ اس سے زیادہ تھی، اس وجہ سے اس کا درجہ اونچا ہو گیا۔ تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم، بڑا اجر دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں ہو کیا گیا، تم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اور ان کمزور مسلمانوں کی حمایت میں کیوں تم نہیں قتال کر رہے ہو؟ من الرجال، جو مردوں میں سے ہے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہم کو، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے باشندے ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال دے۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولین، کوئی حمایتی، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرن، کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ مکہ کے اندر جو مظلوم لوگ رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے، ان کے پاس ہجرت کے اسباب نہیں تھے، کمزور قسم کے لوگ مکہ میں رہ گئے، جو ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو اب یہ مکہ کے اندر جو لوگ رہے تھے، مسلمان رہ گئے تھے، یہ وہاں پر ابھی مشرکین کے مظالم سہ رہے تھے، مشرکین کی طرف سے ان پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی۔
تو اب مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم ان کو آزاد کرنے کا کیوں نہیں سوچ رہے ہو، ان کو تم کیوں وہاں سے نکال نہیں رہے ہو؟ اور وہ کون ہے؟ کہا وہ کمزور ہیں، وہ خود نکلنے کی طاقت رکھتے نہیں ہیں، خود وہاں سے آ نہیں سکتے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت و امی من المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، میں اور میری والدہ کہا انہی میں سے تھے، ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہجرت کر کے ہم مدینہ جائیں، لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں تھے، ہم نکل نہیں سکتے تھے، تو ہم کمزوروں میں سے تھے۔ کہا یہ ہمارے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ بھی آپ نے پڑھی، قنوت نازلہ کے اندر بھی آپ ان کی آزادی کی دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں 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 کو نجات دے دے، فلاں کو نجات دے دے۔ نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان مسلمانوں کا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نہیں آ پا رہے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا کہ 8 سال کے عرصے میں آپ نے ہجرت کی، اس کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان پریشان ہوں، دوسرے کونے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے دعائیں بھی کرنا بھی چھوڑ دی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، سب کیا ہے ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، اللہ تمام مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا